اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظیم۔ بس وہ مصروفیت اتنی ہے کہ وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ کچھ فیملیوں کو ٹائم دیا ہوا تھا 3 بجے کا، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہوتا ہے، اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے معاملات رکھے، ایک تشریعی معاملات ہے، شریعت مطہرہ، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ حلال حرام کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتائی گئی، آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے، اور قرآن مجید میں۔ اور ایک تکوینی معاملات ہے، تکوینی معاملات جو غیبی معاملات ہوتے ہیں، کہ کون سا کام کس وقت کس طرح انجام پائے گا، یہ تکوینی معاملات ہیں۔ تکوینی معاملات میں انسان مجبور محض ہوتا ہے، اور تشریعی معاملات میں اللہ نے اختیار دیا ہے، نماز پڑھے انعام ملے گا، نہیں پڑھے سزا ملے گی۔ لیکن تکوینی معاملات یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام طے شدہ ہے، کس وقت کون سے کام نے ہونا ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کرم اللہ وجہ، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ اس لیے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر مخلوق ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، لیکن قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نکلے، اللہ کا وصف ہے، یہ کلام اللہ اللہ کا وصف ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے اور لامحدود صفات کی مالک ہے، اسی طریقے پر اللہ کی ہر وصف جو ہے وہ بھی لامحدود شان رکھتا ہے۔ کلام اللہ جو ہے یہ بھی لامحدودیت کی شان رکھتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کلام اللہ غیر محدود ہے، لیکن ہمارے محدود سینے میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہم اس غیر محدود چیز کو اپنی زبان محدود زبان سے ادا کر لیتے ہیں، اور ہمارا محدود جسم اس پر عمل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا فضل خاص ہے۔ ورنہ اگر اس کی حقیقت واضح ہو جائے تو ایک ایک لفظ میں ایسا وزن ہے اور اتنا نور ہے کہ ہماری قوت برداشت جواب دے جائے۔ چنانچہ پیغمبر السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی وزن کی وجہ سے، اتنا کلام اللہ میں وزن تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک تو اس میں پھیلاؤ بہت ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں وزن ہوتا ہے۔ دنیا میں تو روشنی، ہم سورج کی روشنی، ہم سب سے بڑی روشنی سورج کی روشنی ہے، گرمی اور روشنی کا منبع جو ہے وہ سورج ہے، لیکن اس میں روشنی تو ہے لیکن وزن نہیں ہے۔ جب میں اور آپ چلتے پھرتے میں دھوپ لگتی ہے تو ہمیں وزن محسوس نہیں ہوتا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور میں یہ خاصیت ہے، اس میں وزن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کی تجلی کوہ طور پر ظاہر ہوئی تو وزن کی وجہ سے وہ پھٹ گیا، اور روشنی کی تیزی کی وجہ سے وہ جل گیا، جس طرح سورج جلا دیتا ہے، لیکن اس میں وزن بھی تھا۔ تو قرآن مجید جو ہے اس میں نور بھی ہے، اس میں وزن بھی ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ وحی کا ذرا تفصیلات اٹھا کر دیکھیں
ایک ایک لفظ صرف نازل ہوتا تھا، اور اتنا وزن ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر وحی آتی، خصوصاً جب گھنٹی کی آواز کی شکل میں، سلسلۃ الجرس کی شکل میں، تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری جان چلی جائے گی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام میں بہت طاقت تھی، اللہ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت رکھی تھی، اور ایک جنتی مرد میں 100 دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے کہ جب یہ سلسل جرس کی شکل میں مجھ پر وحی آتی تھی، اور یہ اکثر ان آیات کی آتی تھی جس میں وعید ہے، جس میں ڈرایا گیا ہے، جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ خود فرماتے تھے شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب اتنا عظیم الشان کلام جو اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، ظاہر باطن کے اعتبار سے ایسا غیر محدود اور اتنا وزنی کلام، لیکن اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ہم پر اپنی خاص رحمت کی کہ ہم اس کلام کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور آسانی سے پڑھ بھی لیتے ہیں، اور ہمیں بالکل میسر ہے، ہر جگہ پر کلام اللہ موجود ہے، سینے میں فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں، 1 مہینے میں یاد کر رہے ہیں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، اتنی تیزی سے یہ سینے میں جم جاتا ہے۔ لے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا ہے، قرآن آسان نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ للذکر، ذکر کے 2 معنی لکھے ہیں، ذکر کا ایک معنی یاد دہانی، نصیحت، اور ذکر کا دوسرا معنی زبانی یاد کرنا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ محافظین قرآن میں تمام وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ان کے الفاظ پر محنت کرتے ہیں، معانی پر محنت کرتے ہیں، تمام حافظون میں شامل ہیں، یہ سب قرآن کے محافظ ہیں۔ اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے قرآن سے معمولی تعلق نہیں چاہیے، عاشقانہ تعلق چاہیے، ہم وقت انسان کے اوپر، دل پر یہ طاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام اللہ کو ہمارے لیے آسان کیا ہے، اس لیے پیغمبر سلام نے اس کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، فرمایا خیرکم، اور یہ صحابہ سے فرمایا جو تب صحابہ بہت خیر تھے رضی اللہ عنہ رضوان، ان سے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اس میں زبانی پڑھنے والے بھی ہیں، دیکھ کر پڑھنے والے بھی ہیں۔ تعلمہ قرآن سیکھتا ہے، علمہ قرآن سکھاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں لوگ، ان وہ طلبہ اور طالبات جو قرآن سیکھتے ہیں، اور وہ معلمین معلمات جو قرآن سکھاتے ہیں۔ خیرکم، تم میں بہترین بھی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، وہ بہت علوم صحابہ سے حاصل کیے تھے، لیکن قرآن مجید بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، یعنی اس کے لیے بڑا وقت دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا، بلکہ اہل علم نے کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ کو اتنی احادیث ہیں، فقہ اتنی جانتے ہیں، آپ اہل علم کو ٹائم دیں، آپ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ اور میں جب سے میں نے روایت سنی خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، اس چیز نے مجھے کوفہ کی اس مسجد کے کونے میں بٹھا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو ان کو رات دن ایک ہی شغف تھا کہ مسجد مسجد جا کر قرآن مجید سکھایا کرتے تھے، مسجد مسجد جا کر، مسجد مسجد جا کر قرآن مجید سکھاتے تھے۔ چنانچہ ہر مسجد میں قرآن کے حلقے انہوں نے لگا دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب بعد میں تشریف لائے کوفہ اور ان کی خلافت کا زمانہ، تو جس مسجد میں جاتے وہاں قرآن کا حلقہ ہے، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، استاد قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو پوچھا بھئی یہ ماحول کیسے یہاں بن گیا؟ تو نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، وسلم کا تکیہ اٹھانے والے اور عصا اٹھانے والے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی محنت ہے، تو آپ نے فرط جذبات سے فرمایا، آپ نے فرط جذبات سے فرمایا، فرط جذبات سے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ابن ام عبد کی ابن ام عبد کی قبر کو آپ اس طرح روشن کر دیجئے جس طرح انہوں نے کوفہ کی مسجدوں کو قرآن مجید سے روشن کر دیا ہے۔ اب میں تھوڑی دوسرے لنک پر جا رہا ہوں۔ تو مدینہ شریف میں ایک ساتھی ملے، ان کا تعارف جو ہمارے سعودی دوست نے کرایا کہ وہ بھی سعودی ہیں لیکن اصل ہندوستان کے ہیں، تو انہیں بتایا کہ ان کے جو والد تھے ان کو صاحب الزنبیل کہا جاتا تھا۔ صاحب الزنبیل، زنبیل کہتے تھے تھیلے کو۔ ان کے اس نام کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہاتھ میں تھیلا ہوتا تھا، اس میں قاعدہ قرآن ہوتا تھا، مسجد مسجد جا کر قرآن کے حلقے لگواتے تھے اور لوگوں سے کہتے اپنے بچوں کو بھیجو اور قرآن مجید جو ہے وہ پڑھے پڑھائیں اور قرآن سیکھیں۔ اس کی برکت سے آج مسجد نبوی میں اور جتنی مدینے کی مسجدوں میں حلقے ہیں ان کے بانی وہ شخص ہے۔ اب بتائیں کتنا عظیم الشان ثواب اس شخص کو مل رہا ہوگا، دنیا سے چلے گئے، جنت البقیع میں مدفون ہے، کہ قرآن مجید کی تعلیم کو نے وہاں زندہ کر دیا۔ حالانکہ اتنی توجہ نہیں تھی، خصوصی طور پر جب سے تھوڑی مالداری آئی تھی، لیکن انہوں نے جگہ جگہ جا کر لوگوں کو متوجہ کیا اور اس طرف۔ تو خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ قرآن سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی اول تعلیم ہے مسلمان کی۔ مسلمان کی اول تعلیم قرآن مجید ہے، پھر باقی تعلیمیں ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جب بھی کوئی آتے تھے تو ان کو یہی بتایا جاتا تھا، ان کو قرآن مجید سب سے پہلے سکھایا جائے کہ قرآن سیکھو سب سے پہلے، اس کے بعد باقی چیزیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں اس ہمارے جامعہ دارالمعارف ایبٹ آباد سے بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، حفظ مکمل کیا، تفسیر مکمل کی، سبھی قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہیں، یاد رکھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے زندگی میں، سب سے بڑا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت تبھی ہوگی جب انسان کو قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہوگا۔ اگر قرآن انسان اگر صحیح نہیں پڑھ سکے گا تو پھر اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی سب سے پہلے قرآن مجید کی درستگی کرو۔ جب بھی حضرت کے پاس کوئی جاتا تو سب سے پہلے اس کو قرآن کی درستگی پر لگاتے کہ قرآن مجید صحیح کرو تاکہ اس کتاب کے ذریعے خدا تک پہنچو۔ یاد رکھو اس کتاب کے ذریعے۔ اس لیے حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن نے اس قرآن کی حفاظت میں بہت ماریں کھائیں، بڑی مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اللہ نے ان کو پھر یہ نعمت دی، اللہ اپنی زیارت کراتے تھے ان کو۔ 99 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت امام بن حنبل نے کی ہے، اور جب آخری بار زیارت کی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مختصر راستہ کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو کتاب میری ذات سے نکلی ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ پھر پوچھا کہ دے سمجھ کر یا بے سمجھے، اور میں سمجھ کر کرو یا بے سمجھ کرو، دونوں صورتوں میں میرا قرب ملتا ہے، کیونکہ الفاظ بھی اس کے مطلوب ہیں اور معنی بھی مطلوب ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے کے لیے قوانین ہوں کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ عربی کی تو بہت سی کتابیں، لیکن قانون نہیں ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے آپ نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پڑھنے کے قوانین ہیں، تجوید کا ایک بہت بڑا علم ہے کہ اس لفظ کو کیسے، اس کے مخارج کیا ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی زہری الفاظ کے اندر جو علوم ہیں، باطنی تو ہیں ہی ہیں، لیکن زہری الفاظ پر کتنے بڑے علوم اور بڑے بڑے قرآن نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کیسے صحیح طرح پڑھا جائے۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام طالبات کو، ان کے والدین کو، معلمات کو، ان کی محنت سے آج یہ الحمدللہ خوشی کا دن دیکھنا ملا کہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، اور آئندہ بھی جو کام ہو رہا ہے اور مزید انشاءاللہ بچیاں قرآن مجید مکمل کریں گی، اللہ سے ہم ان کی خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اور میں ان تمام طالبات سے انہیں قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ خواہ 2 آیتیں روزانہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید سے روزانہ ملاقات کریں۔ حدیث میں 2، 5، 10 آیات تک کا ذکر، 2 آیتیں پڑھ لو، بلکہ ایک میں تو ایک آیت کا بھی ذکر ہے، ایک آیت ہی پڑھ لو۔ اس لیے تلاوت کا معمول بہت ضروری ہے، تلاوت کا معمول بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید سے ملاقات کریں، تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت حلو وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ یا اللہ، یا اللہ، جن طالبات نے قرآن مجید مکمل کیا ہے اس کو تو قبول فرما، پوری زندگی یا اللہ تعلق کے خاص نصیب فرما۔ یا اللہ معلمات کو اور ان بچیوں کے والدین کو خوب برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو برکتیں عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ مرکزی ادارہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر اور یا اللہ اور جامعہ دارالمعارف ایبٹ آباد اور جتنی بھی شاخیں ہیں ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قرآن کی خدمت کے لیے استعمال فرما، اور ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا اسد بلال صاحب مرحوم شہید، یا اللہ ان کا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے صدقہ جاریہ قبول فرما، ان کی آل اولاد کو بھی دین کی خدمات کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو صحت العافیت نصیب فرما، ان کے ہمشیرہ کو صحت العافیت نصیب فرما، جتنے بھی اس ٹیم میں شامل ہیں سب کو عافیت اور صحت نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جتنی طالبات پڑھ رہی ہیں سب کو اپنے اپنے شعبوں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پاکستان کی خوب خوب حفاظت فرما، پاکستان کو ظاہری باطنی ہر طور پر ترقیات سے نواز۔ یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ فضل اقارب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رزق روٹی میں ہمارے برکت پیدا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، جس ماں بہن اور دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔